یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ مریم کی آیت نمبر 77 تا آیت نمبر 82 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بھلا آپ نے دیکھا ہے اس کو جو کافر ہے ہماری آیتوں سے اور کہتا ہے کہ مجھ کو مل کر رہے گا مال اور اولاد، کیا یہ مطلع ہو گیا ہے غیب پر یا رحمان سے اس نے کوئی عہد لیا ہے؟ ہرگز نہیں، ہم لکھ رکھیں گے وہ جو کچھ کہتا ہے اور بڑھاتے رہیں گے اس کے لیے عذاب کو، اور ہم لے لیں گے اس کے مرنے پر جو کچھ وہ بتا رہا ہے، اور آئے گا ہمارے پاس اکیلا۔ اور بنا رکھے ہیں لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود تاکہ وہ ہوں ان کے لیے مددگار، ہرگز نہیں، وہ منکر ہوں گے ان کی بندگی سے اور ہو جائیں گے ان کے مخالف۔ آیت مبارکہ کے حوالے سے یہ فرمایا گیا ہے، بخاری اور مسلم میں حضرت خباب بن الارت کی روایت میں یہ فرمایا گیا کہ ان کا کچھ قرض عاص بن وائل کے ذمہ تھا۔ یہ ان کے پاس تقاضے کے لیے گئے تو اس نے کہا کہ میں تمہارا قرض اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر اور انکار کا معاملہ نہ کر لو۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں یہ کام تو ہرگز نہیں کر سکتا جب تک کہ تم مرو پھر زندہ ہو، یعنی اس طرح کہ تم اتنا بڑا بھی کام کر لو تب بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ عاص بن وائل نے کہا کہ اچھا، کیا میں مر کر دوبارہ زندہ ہوں گا؟ پھر زندہ ہوں گا تو تمہارا قرض بھی اسی وقت دوں گا جب دوبارہ زندہ ہوں گا، کیونکہ اس وقت میرے پاس مال اور اولاد بھی ہوگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا کہ یہ کہتا ہے، ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے، پھر جب اس سے کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی تو اس کا جواب اس طرح مذاق کے طور پر اور تمسخر کے طور پر کہتا ہے کہ میں جب دوبارہ زندہ ہوں گا تو تمہارا قرض پھر ادا کر دوں گا۔ جواب دیا گیا، کیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی عہد لے لیا یا وہ غیب کی چیزوں پر مطلع ہو گیا ہے کہ ایسا ہی ہوگا؟ حالانکہ اس کا یہ کہنا جواب کے طور پر اس لیے تھا کہ میں اس چیز کو نہیں مانتا کہ میں مر کر دوبارہ زندہ ہوں گا، لیکن جب صحابی نے فرمایا تو اس نے یہ کہا کہ جب تمہارے خیال کے مطابق میں زندہ ہوں گا تو پھر میں تمہارا قرض بھی اسی وقت ادا کروں گا۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ اپنی طرف سے اس نے بات گھڑ لی ہے، اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ بھی اس کے بھی ہم ہی وارث ہیں، اور ہم اس سے وہ چیز لے لیں گے اور قیامت کے دن یہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا، اور پھر اس کے لیے ہم نے وہاں عذاب آخرت میں تیار کر رکھا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا میں یا آخرت میں ان کی مدد کریں گے، فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، قیامت کے دن وہ ان کی عبادت اور بندگی سے انکار کر دیں گے کہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو،
یہ خود ہی ہمیں تراش کر ہماری عبادت میں لگ گئے تھے اور ان کی مخالفت کرنے لگیں گے، یعنی وہ بت ان کی مخالفت کریں گے کہ ہم نے ان سے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی۔ آیت کے حوالے سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بتوں کو قوت گویائی عطا فرمائیں گے؟ آیت کے مطابق یہ خود تراشیدہ جو بت لوگ بنا کر ان کی عبادت کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پیش کریں گے اور ان کو قوت گویائی دی جائے گی، اور یہ کہیں گے کہ اللہ ان کو عذاب اور سزا دیجئے کہ انہوں نے آپ کو چھوڑ کر ہماری عبادت میں لگ گئے تھے اور ہمیں معبود بنا لیا تھا، جبکہ ان کے پاس ہمیں معبود بنانے کی کوئی دلیل بھی موجود نہیں تھی، اور اس دلیل کو توڑنے کے لیے اور اس بات کو توڑنے کے لیے آپ کے انبیاء علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے، لیکن انہوں نے ان کی بات کو ماننے کے بجائے خود اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراش لیا، اور پھر یہ سمجھتے رہے کہ یہ بت ہماری مدد کریں گے اور قیامت کے دن ہمیں اللہ کے عذاب سے چھڑا لیں گے۔ اور آیت کے اندر یہ فرما دیا گیا کہ قیامت کے دن ایسا کچھ ہونے والا نہیں، بلکہ یہ خود بت جو ہے ان کے مخالف بھی ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی انہیں قوت گویائی اور قوت نطق عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔